ہے کیونکہ یہ ساری لائف سٹائل کی ڈیزیزز ہیں، ان کی کاز ایک ہی ہے سب کی. تو کرنا کیا ہے آپ نے؟ آغاز کہاں سے کریں آپ؟ لمبے چوڑے ڈائٹ پلان کی بجائے آغاز کہاں سے کریں؟ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ لرن کرتے ہیں. اب آغاز کہاں سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا وزن بھی کم کرنا ہے، ڈائبٹیز بھی ریورس کرنی ہے، انسولین ریزسٹنس بھی ختم کرنی ہے. شروع کیسے کریں؟ ٹھیک ہے 5 پوائنٹ ہیں. اچھا نمبر 1، دن کا ایک کھانا کارب فری کر دیں. دن کا ایک کھانا ایک کارب کھانا فری کوئی بھی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک کھانا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے لرن کرنا ہے کہ کارب کیا ہے اور کارب فری فوڈ کیا ہے، اور کم از کم 3 فوڈ میں نہیں کہہ رہا، میں 24 آور نہیں کہہ رہا، میں ایک فوڈ. اب سٹارٹ تو کریں نا. ٹھیک ہے ایک فوڈ، وہ ناشتہ بھی ہو سکتا ہے، لنچ بھی ہو سکتا ہے، ڈنر بھی ہو سکتا ہے. بس لنچ سٹارٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل اب بریک فاسٹ سے، 2 انڈے کھا لیں، ابلے انڈے کھا لیں، اللہ خیر سے آپ کا ناشتہ ہو گیا. نہیں تسلی ہو رہی، آملیٹ بنا لیں. نہیں پیٹ بھر رہا، سبزیاں زیادہ ڈال رہے ہیں، پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا کیونکہ ہم پیٹ بھر کے کھانے کے آتی ہیں نا، اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال لیں، تھوڑا سا، آپ کا ناشتہ ہو گیا. آغاز یہاں سے کر لیں. ٹھیک ہے اوکے. اس کے بعد آپ 5 سے 6 گھنٹے کا، یہ پوائنٹ دوسرا ہے کہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے. اچھا، اگر اس کو اگر ہم یہاں پہ رکھیں کہ اگر ناشتہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ناشتہ تو پراٹھا ہی کھانا ہے، میں لنچ میں کر لوں گا. اوکے، لنچ میں آپ یہ کریں کہ 2 شامیاں لے لیں، ساتھ سیلڈ لے لیں. ٹھیک ہے، یا آپ اسٹیک لے لیں، ایک چکن. لیکن ایک عام بندہ جو ہے مڈل کلاس کا شہری ہے، وہ اسٹیک تو نہیں افورڈ کر میں سکتا. بتا رہا ہوں وہ کیا کرے. وہ یہ کرے گا کہ وہ سیلڈ اچھا خوب کھا کے، ٹھیک ہے اس کے بعد چنے اچھا ٹھیک ہے تھوڑے سے کھا لے، ابلے چنے کھا لے، لوبیا کھا لے. ٹھیک ہے وہ لو کارب ہوگا، کارب فری نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، وہ کھا لے، پیٹ بھر جائے گا اس کا نا. اس میں لوبیا بھی ہو سکتا ہے، چنے بھی ہو سکتے ہیں، اور ابلے چنے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چنا چاٹ بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے پورا سیلڈ شامل کر کے نا، وہ ایک پورا میل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے کہ رات کا کھانا. رات کا کھانا اسی کو رپیٹ کر سکتا ہے، اسٹیک کھا سکتا ہے، چکن کھا سکتا ہے، دال زیادہ ساری کھا سکتا ہے، اور ساتھ سیلڈ کے کھا سکتا ہے، کہ ایک کھانا اس نے لو کارب یا کارب فری کر لیا. نمبر 2 کھانوں کے درمیان گیپ، اس میں صرف پانی، گرین ٹی یا بلیک کافی، 0 کیلوری، نو چائے، نو فروٹ، نو نٹس، نو بسکٹ. یہ اس نے کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے نا، وہ تینوں کھانوں میں ایڈجسٹ کرے اسے. جو میل گیپ ہے وہ بڑھا دے. ناشتے سے لنچ تک درمیان میں کچھ نہیں کھانا، ٹھیک ہے لنچ سے ڈنر تک کچھ نہیں کھانا، ڈنر کر لیا صبح تک کچھ نہیں کھانا. یہ 3 گیپ دینے اس نے. ٹھیک ہے کہ نو سنیکنگ. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. مشکل پوائنٹ ہے دوسرا. ہاں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے اپنے انسولین ریزسٹنس اور فیٹ برن کرنی ہے نا، اس کو بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا 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 اچھا. ہوتا یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ریکگنائز نہیں کر پاتا کہ آپ کو پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے. آپ سمجھتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی بھوک لگ گئی ہے. آپ کوئی بسکٹ کھا لیتے ہو، کوئی کیک کھا لیتے ہو، کوئی چیز کھا لیتے ہو. اگر آپ پانی کا ایک گلاس پئیں تو آپ کی وہ جو تھرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ آپ کی وہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. اوہ انٹرسٹنگ. یس. تو عام طور پہ آپ کا یہ باقاعدہ ریسرچ ہے اس کے اوپر نا، کہ ان سنیکنگ ٹائم پہ زیادہ تر لوگوں کو پیاس ایکچولی لگی ہوتی ہے، وہ کھا لیتے ہیں. آپ کچھ دن کریں گے، آپ کے ایڈجسٹ کر جائیں گے. تیسرا پوائنٹ کہ ایکسٹرا کارب نہیں لینے اور شوگر اپنی زندگی سے کم کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. ہر چیز جس میں چینی ڈلی ہے نا، ٹھیک ہے اس کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے 1-2 مہینے کے لیے بائے کر دیں کہ اس میں چونکہ چینی ہے، میں نے نہیں کھانا. ٹھیک ہے. چینی تھوڑی کرنی ہے، بالکل مائنس کر دینی. چینی مائنس کر دیں، چینی مائنس کر دیں، وہ تھوڑی بھی نہیں. خواہ وہ ڈرنک ہے، جوس ہے، چائے ہے، کوئی بھی ہے، بسکٹ ہے، کچھ ہے جس میں چینی ہے، وہ بند کر دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے بلا وجہ کارب نہیں لینے. کارب کو اپنی فوڈ کے جو پیٹ بھرنا ہے نا، اس میں کوشش کرے کہ 25 سے 30% پیٹ جو بھرنا ہے وہ کارب سے ہو، باقی کارب نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 پوائنٹ ہے. اب وہ 25 سے 30% جو کارب لینے ہیں، اس میں وہ روٹی بھی لے سکتا ہے، چاول بھی لے سکتا ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی اتنی رکھنی ہے. چوتھا پوائنٹ، 1 گھنٹہ واک، ایکسرسائز
वेट ट्रेनिंग जो भी है ना, वो 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूरी है, वर्कआउट ज़रूरी है। डेली ज़रूरी है, हफ्ते में 3-4 दिन भी चलता है? जो वेट ट्रेनिंग होती है ना, वो तो हफ्ते में 3 से 4 दिन काफ़ी होती है। वॉक आप रोज़ कर सकते हैं। 1 घंटा आपने देना है अपनी बॉडी को वॉक के लिए। वॉक के लिए वो जिम जो है ना, वो आपने एक मखसूस टाइम पे करना होता है। और 5वां, कोशिश करें स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपका हार्मोन कभी भी आपको पतले नहीं होने देंगे। आपके हार्मोन जो डिस्टर्ब होते हैं, बस उसके एग्जांपल मैं देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की यस, आपने स्ट्रेस ली है, किस चीज़ की स्ट्रेस ली है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी चली जाती है फाइट और फ्लाइट ठीक है, मोड में। मेरे को ठीक है। अब फाइट एंड फ्लाइट क्या है कि बॉडी समझती है इस बंदे को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आया है, या तो ये बंदा मुक्के शुक्के मारेगा, फाइट करेगा, या निकल जाएगा। या भाग जाएगा। अब भागने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, और लड़ने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपने खाना नहीं भी खाया, आपकी बॉडी रिजर्व से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगी। बगैर खाने के भी आपको ग्लूकोज जिसमें आ गया। अब आपने ना भागे ना आपने लड़ाई की, लेकिन ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका। अब ग्लूकोज लेवल वो किधर जाएगा? वो ग्लूकोज लेवल दोबारा लिवर में जाएगा और फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। और चूंकि ग्लूकोज बढ़ा है तो साथ इंसुलिन भी बढ़ जाएगी, उसको कम करने के लिए, उसको सेल में लेके जाने के लिए, लिवर में लेके जाने के लिए। जिस्म में एक दफ़ा इंसुलिन स्पाइक कर जाए, वो 3-4 घंटे तक जिस्म को फैट सिंथेसिस मोड में ले जाती है, फैट बर्निंग मोड नहीं है। ठीक है। फैट बर्निंग और फैट सिंथेसिस मोड क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस, हाँ, आपके जिस्म में चर्बी बन रही है। ठीक है। अब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आपका मोड स्विच ऑन हो गया है कि फैट सिंथेसिस मोड है, इंसुलिन ऊपर है। इंसुलिन ये कर रही है कि शुगर जहाँ जहाँ पड़ी है उसको वो लिवर में जाके फैट बना रही है। 3 से 4 घंटे एक दफ़ा इंसुलिन ऊपर चली जाए, वो आपके जिस्म के अंदर फैट बर्निंग नहीं होने देती। फैट बर्निंग तब भी होती है जब इंसुलिन डाउन हो। और इंसुलिन ऊपर कब जाती है? जब आपने शुगर स्पाइक कर ली, आपने चीनी खा ली, कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसके अंदर मीठा या कार्ब है। मसलन आपने नाश्ता किया, पराठा शराठा रोटी ये वो चाय मीठे वाली सारे, दही में मीठा डाला, वट जो भी है, रस खाया, केक खाया, वट, आपकी शुगर लेवल ऊपर गई, इंसुलिन ऊपर चली गई। अब 3-4 घंटे के लिए इंसुलिन ऊपर है। अभी इंसुलिन नीचे नहीं आई थी कि आपका फिर स्नैक टाइम आ गया। स्नैकिंग में आपने फिर कोई मीठा खा लिया, इंसुलिन शुगर ऊपर गई, इंसुलिन फिर ऊपर चली गई। ठीक है। फिर आपका लंच टाइम आ गया, फिर आपका दोबारा स्नैकिंग टाइम आ गया, फिर आपका डिनर टाइम आ गया, फिर रात को सोने से पहले फिर आपने कुछ खाना है। यानी आप मुसलसल हर थोड़ी देर बाद शुगर स्पाइक कर रहे हैं अपनी बॉडी का, और उसके साथ इंसुलिन भी स्पाइक हो रही। इसका मतलब आपकी बॉडी तो फैट सिंथेसिस मोड में है, फैट बर्निंग मोड में तो आई ही नहीं। अब आपने अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में करना है। 1 कार्ब फ्री नाश्ता खाना, नो स्नैकिंग,